صاحب کو اچھا لگتا ہے اس پر چھوٹے ہوتے وہی بچے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون. وقال سبحانہ وتعالی کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. وقال سبحانہ وتعالی ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. صدق اللہ العظیم. وقد قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال علیہ الصلاة والسلام. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. صلی اللہ علی النبی الامی. صلی اللہ علی النبی الامی. بہت ہی عزت اور احترام کے مستحق میرے بزرگوں، نہایت قابل قدر دینی اور ایمانی بھائیوں، آپ بھی دعا فرمائیں، میں بھی آپ کے ساتھ دعا کروں. اللہ تعالی تھوڑے سے وقت میں اچھی بات کہنے کی توفیق مرحمت فرمائے. اللہ رب العزت کا معاملہ کچھ ایسا ہے اپنے بندوں کے ساتھ، جب کسی کے ساتھ خصوصی خیر، عافیت اور محبت کا معاملہ فرماتا ہے تو اسے قیمتی موقع نصیب فرمایا کرتا ہے. یہ اللہ کا اپنے بندوں کے ساتھ خصوصی معاملہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں تو کسی کو شک ہونا بھی نہیں چاہیے، اور اگر کوئی اللہ کا بندہ اللہ کی محبت میں شک کرے، سچی بات یہ ہے کہ وہ اپنی بدبختی اور تباہی کو دعوت دیتا ہے. اللہ کو اپنے بندوں سے کتنی محبت ہے، انسان سوچے اور سوچے، بہت سوچے، اس کی گہرائی کو نہیں پہنچ سکتا. سمجھانے کے طور پر ایک بات عرض کروں اپنے جوان دوستوں سے، سبق کے طور پر اپنے بزرگوں سے. ہماری اس دنیا میں اگر کوئی بیٹا اپنے باپ کے متعلق یہ سوچے میرے باپ کو مجھ سے محبت نہیں ہے، کیا گزرتی ہوگی اس باپ کے اوپر. اس ماں کی نیند بھی حرام ہو جاتی ہے جب بچہ یہ کہتا ہے کہ میرے ابا کو مجھ سے محبت نہیں. اگر موقع ملتا ہے تو وہ باپ اس سے کہتا ہے بیٹا تمہیں پتہ نہیں جب تم چھوٹے تھے میں پہلے بہت اچھا کھاتا تھا، بہت اچھا پیتا تھا، تمہاری پیدائش کے بعد تمہاری وجہ سے میں نے کھانا بھی کم کر دیا تاکہ تمہاری تربیت اچھی ہو جائے. میں نے تمہاری وجہ سے دنیا بھر میں زندگی کہاں کہاں گزاری اور تم میرے متعلق شک کرتے ہو. جس طرح سے بچے کے جملے پر ایک باپ کو تکلیف پہنچتی ہے، اللہ کی ذات بے نیاز ہے، تکلیف تو نہیں پہنچتی، مگر انسان کی آخری ناشکری ہے کہ جو اللہ کے متعلق یہ سوچے کہ مالک کو اپنے بندوں سے محبت نہیں. اف اللہ شک فاطر السماوات والارض، کیا تم اللہ میں شک کرتے ہو جو آسمان زمین کا پیدا کرنے والا. رب العالمین فرماتا ہے بندے سے اگر اللہ کا کوئی ایسا نظام ہوتا اس زمانے میں کہ مجھے اور آپ کو آواز آتی تو رب العالمین کی جانب سے یہ جواب آتا کہ دنیا کے بے وفا، خود غرض، مطلبی لوگوں پر تو تمہیں یقین ہے، اور میں دن رات تمہارے اوپر اپنی نعمتیں اونڈیلتا ہوں اور میرے متعلق شک کرتے ہو. اور وہ رب کریم یہی فرمائے گا کہ میں سوتا نہیں ہوں، سلاتا ہوں، پیتا نہیں پلاتا ہوں، تمہیں پہناتا ہوں، نعمتوں کی بارش کرتا ہوں. تم سوتے ہوتے ہو تمہارے چاروں جانب فرشتوں کی باڑ لگا دیتا ہوں. سوتے ہو تمہارے دل کی رگیں کام کرتی ہیں، تمہارے پھیپھڑے کام کرتے ہیں، تمہارے سر کی رگیں کام کرتی ہیں اور مجھ پہ شک کرتے ہو. عجیب و غریب اللہ کا معاملہ ہے.
ایسی کوٹ کر وہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، ایسی کوٹ کر محبت کرتا ہے کہ انسان سوچے اور سوچے مگر اس کی عطا کو نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ کو بہت پیارے بندوں سے رب العالمین نے مجھے اور آپ کو اپنے پیار اور محبت کے نتیجے میں دین اسلام مرحمت فرمایا۔ یہ اللہ کے پیار کا حصہ ہی تو ہے۔ اس زمانے کی کچھ نئی تعلیم، کچھ نئی تہذیب، کچھ نئی سوچ، طرح طرح کے خیالات کی بنیاد پر بہت سے جوان یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں اس زمانے میں کہ دین اسلام جکڑ بندیوں کا دین ہے، اس کے اندر پابندی زیادہ ہے۔ کہتے ہیں کہ زبان پر پابندی، یہ نہ دیکھو، یہ نہ بولو، یہ نہ سنو، یہاں نہ جاؤ، وہاں نہ بیٹھو۔ ایسا لگتا ہے کہ جکڑ بندیوں کا دین۔ رب کریم جانتا ہے کہ اگر میں نے اپنے بندے کو اپنی محبت کے اندر نہیں پکڑا تو نہ معلوم کہاں لے جا کر تباہ کر لے۔ اور اللہ اپنے بندے کو اپنی اطاعت اور تابعداری کے ذریعے آہستہ آہستہ اتنی آگے بڑھاتا ہے کہ ایک زمانے میں آگے جا کر وہ رشک ملائکہ بن جاتا ہے، فرشتے بھی رشک کرتے ہیں کہ اللہ اکبر، انسان کا یہ مقام اور انسان کی یہ ہستی، اتنی آگے اللہ کا بندہ پہنچ جائے۔ رب العالمین نے ایک جملہ فرمایا تھا اس زمانے میں فرشتوں کے جواب میں کہ اللہ آپ اس مخلوق کو پیدا کر رہے ہیں، یہ کرے گی، یہ کرے گی، یہ کرے گی۔ رب العالمین نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ نے اتنے خزانے انسان کے اندر چھپائے ہیں، اتنا شاندار بنایا ہے، شاہکار بنایا کہ رب العالمین خود فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہت شاندار بنایا۔ اللہ کا شکر ہے ہماری اتنی بڑی مقدار یہاں پر بیٹھی ہوئی ہے۔ رب العالمین کا دین ہم الحمدللہ کسی درجے میں نصیب ہے، عمل کی توفیق بھی ملی ہوئی ہے۔ کچھ دیر کے لیے ذرا غور کریں کہ اللہ کے انعامات ہمارے اوپر کیسے کیسے، ہر چیز پر غور کریں گے تو اندر سے شکر نکلتا ہے۔ اپنے ہاتھ پاؤں پر غور کریں، اپنے چہرے پر غور کریں، اپنے نابینا نہ ہونے پر غور کریں، اپنے لولے لنگڑے نہ ہونے پر غور کریں، اپنے جزامی نہ ہونے پر غور کریں، اپنے کوڑی نہ ہونے پر غور کریں، اپنے جانور کے نہ بننے پر غور کریں۔ میرے مالک ربنا ما خلقت ھذا باطلا، آپ نے بیکار پیدا نہیں کیا، آپ نے بہت پیارا بنایا ہے۔ جو نابینا ہوتا ہے وہ بھی تو کسی ماں کی اولاد ہوتا ہے، اس ماں سے معلوم کرو کہ کس طرح سے پرورش کرتی۔ جس بیچارے کے ٹانگیں نہیں ہوتے وہ بھی تو کسی باپ کے ہاں جنم لیتا ہے۔ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو یہ نعمت دی۔ رب العالمین نے بغیر ہاتھ کا نہیں بنایا۔ کتنے بچے دنیا کے اندر پیدا ہوتے ہیں ان کے یہ ہونٹ نہیں ہوتے، اللہ کا شکر ہے میرے اور آپ کے ہونٹ بھی ہیں، الحمدللہ۔ میں عرض کرتا ہوں ایک نعمت پر بھی اگر غور کریں گے تو سچی بات یہ کہ اگر دل میں حرارت اور گرمی پیدا ہو گئی تو پوری رات نیند نہیں آئے گی کہ اللہ ہم نے تو کبھی غور بھی نہیں کیا تھا کہ اس مسئلے پہ یہ بھی کوئی نعمت ہے۔ کیا شاندار پیارا نظام ہے انسان کے چلنے کا، کنکری آ جائے تو معلوم ہو جاتا ہے، کوئی پیچھے سے دھکا دے دے تو ہمارے پنجے ہمیں روک لیتے ہیں۔ عجیب و غریب رب العالمین کا نظام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ شکر گزاری کی زندگی گزارے۔ اور کیا انسان بدلہ دے گا رب العالمین کو؟ اپنی جانب سے تو کچھ بھی نہیں، بس تابعداری۔ اس لیے رب العالمین کو یہ پتا ہے میرے اور آپ کے متعلق اگر بندے کو بندے کے حوالے کیا یہ اپنے آپ کو اور تباہ کر لے گا، یا کچھ نہیں کر سکے گا۔ رب کریم نے مجھے بنانے کے لیے ایک پیارا نظام دیا ہے دین اسلام کا، جکڑ بندیوں کا نہیں، میری اور آپ کی ترقی کا، میری اور آپ کی معراج کا، میری اور آپ کی بلندی کا، رب العالمین سے قریب ہونے کا، ایک حسین ترین انسان بننے کا۔ علماء کرام موجود ہیں، مسجد کے اندر پورے اطمینان سے آپ سے کہہ کر جا رہا ہوں دین اسلام کا ایک حکم بھی ایسا نہیں ملے گا جس کا تعلق عالم آخرت سے ہو اور اس کا تعلق دنیا سے نہ ہو، ایک حکم بھی نہیں ملے گا۔ ایک ہی وقت میں انسان اللہ سے قریب ہوتا ہے، ایک ہی وقت میں دنیا بھی بنتی۔ دو جملے فرمائے، اس سے تمہاری زبان بھی صاف ہوگی، مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب، اور تمہارا اللہ بھی راضی ہوگا۔ ایک ہی وقت میں دنیا کا معاملہ بھی ہے اور ایک ہی وقت میں رب العالمین کی رضامندی بھی۔ اللہ کے بندے نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، ایک ہی وقت میں نماز بھی، ایک ہی وقت میں تابعداری بھی، ایک ہی وقت میں خدا کے سامنے شکرانے کا سجدہ بھی، ایک ہی وقت میں اپنے آپ کو نیچا کرنا بھی، عاجزی بھی آتی ہے، مسکنت بھی آتی ہے، اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا بھی آتا ہے، اور انسانوں کی ہمدردی بھی آتی۔
ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب صحابہ کرام نماز پڑھنے کے لیے فجر کی آیا کرتے تھے تو بعد اللہ کے بندے جن کے حالات اچھے تھے اپنے ہاتھ میں کھجوروں کا ٹکڑا لے کر آتے، کھجوروں کا خوشہ لے کر آتے اور مسجد نبوی کی دیوار کے پیچھے لا کر لٹکا دیا کرتے کہ ہمارے جو ساتھی کمزور ہیں، رات بھوکے ہونے کے حال میں گزاری، نماز کے بعد ان کو استعمال کر لیں۔ ایک ہی وقت میں امت کا خیال بھی ہو اور ایک ہی وقت میں رب العالمین سے راضی کرنے کی، اس کو راضی ہونے کی اور اپنے آپ کو اس کے قریب کرنے کی کوشش بھی۔ میں نے ابھی آپ سے عرض کیا کہ دین اسلام کا ایک حکم نہیں ملے گا جس کا تعلق صرف آخرت سے ہو۔ اللہ نے اتنا پیارا دین دیا ہے، عظیم الشان دین جو انسان کو بنائے اور نکھارے۔ بہت بڑی مقدار وہ ہے جو بر صغیر کی الحمدللہ یہاں پر آئی ہوئی ہے، ہندوستان سے، دیگر علاقوں سے، پاکستان سے۔ کبھی آپ تنہائی میں سوچیں کہ ہندوستان کے اندر ایک الزام ہے اس زمانے میں کہ باہر کے لوگ آئے اور آ کر دعوت دی اور زبردستی اسلام پھیلایا اور زبردستی مسلمان کیا۔ دنیا کے اندر جو ہزاروں باتیں ہوتی اس میں ایک بات یہ بھی لوگوں کو نہیں معلوم، پہلی مرتبہ جب مسلمان یہاں پر ہمارے ملک کے اندر آئے تھے، سب سے پہلی مرتبہ آئے نہیں تھے، بلائے گئے تھے، آئے نہیں تھے، بلائے گئے تھے۔ سندھ کے علاقے سے کچھ مسلمانوں کی جماعت گزر رہی تھی اور یہ دور صحابہ کے کچھ زمانے کے بعد کی بات ہے۔ کچھ لڑکیوں نے دیکھا کہ کچھ عجیب و غریب نوجوان جا رہے ہیں جن کی نگاہ زمین سے نہیں اٹھتی، عجیب و غریب پیاری چال چلتے ہیں، ان کی تو چال بھی کچھ اور ہے، یہ اپنے آپ متکبرانہ چال نہیں چلتے۔ جب یہ کسی سے کوئی بات معلوم کرتے ہیں، کوئی جواب دیتے ہیں تو زبان میں اکھڑ پن نہیں ہوتا، ان کی زبان کے اندر لینت ہے، ان کی زبان کے اندر نرمی ہے، ان کی زبان میں مٹھاس ہے۔ اگر کسی سے بات کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ دلوں کو گرفتار کر لیتے ہیں۔ ایک لڑکی آگے بڑھی اور کہا کہ آپ کون ہیں؟ کہا ہم اللہ کا شکر مسلمان ہیں۔ کہ کہاں سے آئیں؟ کہ ملک عرب سے آئیں۔ کہ کیسے آئے؟ آپ کے ملک کے اندر آئیں اپنے تجارت کا سامان لے کر۔ آپ بڑے پیارے نوجوان معلوم ہوتے ہیں۔ کہا ہمارا ایک کام کر دیجئے، جب آپ اتنے اچھے ہیں تو آپ کا بادشاہ کتنا اچھا ہوگا، ہمارا ایک خط پہنچا دیجئے ان تک کہ یہاں کے لوگ جو ہمارے خود دھرم کے ماننے والے ہماری عزتیں لوٹتے ہیں، ہماری ذاتوں پر ہاتھ ڈالتے ہیں، ہمارے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، ہمارے ساتھ وہ سب کچھ ہوتا ہے جو اس دنیا میں سارے دنیا کے اوباش کیا کرتے ہیں، یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، کہ ہمارا خط پہنچا دیجیے گا۔ خط یہاں سے پہنچا، اس قافلے نے پہنچایا، اور اس قافلے نے خط کو پہنچاتے پہنچاتے اس زمانے میں حجاج کی حکومت تھی، وہاں پہنچا، اور وہاں سے آنن فانن جواب آیا، محمد ابن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے نام ایک قافلے کو لے کر جاؤ، اور انسانوں میں کچھ لڑکیوں کی عزتوں پر ہاتھ ڈالا جا رہا ہے کہ جاؤ ان کو جا کر بچانا۔ میرے اللہ، کیا مسلمان تھے کہ دنیا دیکھ کر فیصلہ کر رہی تھی۔ عبادات کا ایک عجیب و غریب پہلو میرے اور آپ کے ذہن میں ہے، مگر ایک بہت بڑا پہلو جو میری اور آپ کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ میں سچ عرض کرتا ہوں آپ سے، عبادات ایک ہی وقت میں بندے کو بناتی بھی ہیں، ترقی بھی دیتی ہیں، ان کے اخلاق کو بھی سنوارتی۔ ایک سچے درجے کا مسلمان، مجھے کہنے دیجئے، مجھے آپ سے اللہ کے لیے محبت ہے، رب کعبہ کی قسم، سچے درجے کا مسلمان کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ ایک خدا کا عاشق کسی انسان کی غیبت نہیں کر سکتا، ناممکن ہے۔ یہ کہاں سے نصیب ہوئی؟ ماں کے پیٹ سے نہیں ملی، رب العالمین نے نماز کے ذریعے یہ تحفہ رکھا ہے۔ جب خدا کے سامنے عاجزی کے ساتھ اپنی پیشانی کو ٹیکتا ہے تو یہ تمام صفات بندے کے اندر منتقل ہوتی۔ اکیلا مسئلہ سجدے کا نہیں ہے، اکیلا مسئلہ نماز کی ادائیگی کا نہیں، بلکہ اس کے پیچھے روحانیت کی مضبوطی، انسانوں کی ترقی، انسانوں کو خدا سے قریب کرنا، انسانوں کا والہانہ تعلق رب العالمین سے جو نصیب ہو جائے وہ عجیب و غریب بندے کو ملتا ہے۔ اس لیے تو صحابہ کرام کے متعلق آتا ہے، ان اللہ کے بندوں کی تو عجیب و غریب بات تھی۔ کسی دنیا کے بادشاہ نے کہا کہ جاؤ صحابہ کرام جو کہے جاتے ہیں مسلمانوں کے نمائندے، ذرا ان کا حال تو دیکھ کر آؤ۔ وہ اللہ کا بندہ آیا اور آ کر پورے سماج میں گھوما اور معاشرے میں ٹہلا، اور ٹہلنے کے بعد جب واپس گیا تو اس نے اپنے بادشاہ کو جا کر رپورٹ یہ دی کہ میں نے تو عجیب و غریب سماج دیکھا، بکاء باللیل و بسام بالنہار، رات کے رونے والے، دنوں کے مسکرانے والے۔ بولے مجھے ایک نہیں ملا جو ٹینشن کا مارا ہوا ہو، مجھے ایک نہیں ملا جس کی آنکھیں سرخ ہوں، مجھے ایک نہیں ملا جو اپنی بیوی سے غصے میں بات کرتا ہو، مجھے ایک نہیں ملا جو اپنے باپ سے بے احترامی کی بات کرتا ہو، مجھے ایک اللہ کا بندہ نہیں ملا جس نے کبھی غلط کسی کو جواب دیا ہو، مجھے ایک نہیں ملا جس کے لہجے کے اندر پھوہڑ پن ہو، مجھے ہر ایک پیار کے پھول برساتا ہوا ملا کہ بکا باللیل، جب رات میں کھڑے ہوتے ہیں تو خدا کے سامنے آنسو بہاتے ہیں، اور جب آپس میں بات کرتے ہیں تو بسام بالنہار، دن میں مسکرا کر بات کرتے ہیں۔
اور ان اللہ کے بندوں کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا. سچی بات یہ ہے, کچھ بھی تو نہیں تھا. اس زمانے میں مسکراہٹ کا تعلق لوگوں نے کر دیا ہے کاہے سے, دنیا کے اسباب سے, کہ اگر دنیا کے اسباب زندگی ساتھ ہوں گے تو ہم مسکرائیں گے. ہم مسکرائیں گے نہیں, ہمارے دلوں میں آگ لگتی. اس زمانے کے 30-40 مکانات کے جوتے جوڑ لیجئے عورتوں کے. یہ میرے جوان بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے کہنا چاہتا ہوں کچھ دل کی میرے اپنی باتیں. اس زمانے میں 30-40 مکانوں کے جوتے جوڑ لیجئے عورتوں کے. پورے مدینہ منورہ کی عورتوں پر اتنے جوتے نہیں تھے جو اس زمانے میں 30-40 مکانوں میں مل جائیں گے, پورے مدینہ کی عورتوں میں. مگر ان اللہ کے بندوں کی مسکراہٹ, آپ علماء کرام سے معلوم کر لیں, مفتیان اعظام سے معلوم کر لیں کہ آپس میں کسی بنیاد پر کبھی کوئی اختلاف ہوا ہو, کہیں غربت کی بنیاد پر کوئی ایک طلاق ہوئی ہو, کبھی کسی اللہ کی بندی نے یہ کہا ہو کہ جس دن سے میں تمہارے گھر میں آئی میری قسمت پھوٹ گئی اور میرے باپ نے تمہارے ساتھ کر کے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا. ایک طلاق نہیں ملتی صحابہ کرام کے مجمع کے اندر, ایک نہیں ملتی. مسئلہ کیا ہے کہ دین اسلام میں اللہ نے محبت رکھی. اگر کوئی اللہ کا بندہ صحیح طریقے پر ادائیگی کرے گا, لازمی طور پر مسکراہٹ آئے گی, لازمی طور پر اخلاق آئیں گے, لازمی طور پر طبیعت بنے گی, لازمی طور پر عاجزی آئے گی, لازمی طور پر اپنے آپ کو نیچا سمجھنا آئے گا, لازمی طور پر رب العالمین کی محبت نصیب ہوگی. مگر شرط اول یہ ہے کہ عبادت کو صحیح طریقے پر ادا کیا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر کے ذریعے جہاں عبادات ملی, مجھے اور آپ کو ایک روزہ بھی ملا. اللہ کا شکر ہے کہ دوبارہ مجھے اور آپ کو نصیب ہوا. یہ جتنے جوان بیٹھے ہوئے ہیں ان سے کہہ رہا ہوں, اگر اجازت ہوتی تو میں پاؤں پکڑ کر کہتا کہ جوانوں اللہ کا شکر ادا کیا کرو, اللہ کا شکر ادا کرو کہ مالک نے روزہ دیا ہے. اتنا عظیم الشان موسم بہار ہے کہ اس کے علاوہ نہیں. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ, جن کے دور میں دور اکبری کا جو دور تھا, خطرناک فتنے کا دور, کہ پورے ہندوستان کا ایمان داؤ پر لگ گیا تھا. اگر اس زمانے میں وہ فتنہ کامیاب ہو جاتا, یہ حسین ترین چہرے دیکھنے کو نہ ملتے, یہ داڑیاں دیکھنے کو نہ ملتی, یہ خواتین کے برقعے دیکھنے کو نہ ملتے, یہ اس زمانے کی عزتیں دیکھنے کو نہ ملتی. وہ اللہ کا اکیلا بندہ مست قلندر سرہند کے اندر بیٹھ کر پوری اکبری حکومت کو ہلا کر چلا گیا اور رب العالمین کے دین کی حفاظت کا ذریعہ بن گیا. اور کیا فرمایا انہوں نے رمضان المبارک کے متعلق؟ فرمایا کرتے تھے کہ پورے رمضان کی بہاریں ایک طرف اور رمضان کی رحمت کا قطرہ ایک طرف. پورے سال کی بہاریں ایک طرف, اللہ کی جتنی رحمتیں پورے سال میں برستی ہیں وہ ساری کی ساری ایک جانب, اور رمضان کی رحمتوں کا ایک قطرہ اس کے مقابلے میں بہت زیادہ. اور ایک جگہ لکھا ہے کہ رمضان کی رحمتوں کو یوں سمجھو کہ پورا سمندر, اور پورے سال کی رحمتوں کو یوں سمجھو کہ اس کے مقابلے میں ایک قطرہ ہے. اتنا شاندار مہینہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو نصیب فرمایا. سچی بات یہ کہ کبھی خدا کے سامنے پیشانی کو ڈال دینا چاہیے, میرے مالک آپ ہی بتائیے میں آپ کا شکر کیسے ادا کروں, مجھ سے تو ہوتا نہیں. طبیعت کے اندر یہ بات آ جائے, یہ بیٹھ جائے کہ میرے مالک مجھ سے شکر ادا نہیں ہوتا, اسی کو تو شکر ادا کرنا کہتے ہیں. ہم اور آپ جو زبان سے کہتے ہیں میرے مالک تیرا شکر اور احسان, یہ الفاظ ہیں. میرے اور آپ کے چہرے پر ایک ہلکی سی کہنا چاہیے کوئی تغیر تبدیلی آتی ہے, یہ ہمارے کہنے کا اسٹائل ہے. اصل شکر وہ ہے دل کی گہرائی میں ہو کہ میرے مالک آپ کے اتنے انعام ہیں, آپ بتائیے میں شکر کیسے ادا کروں. رب العالمین کی طرف سے اعلان ہوتا ہے میرے بندے تم نے شکر ادا کر لیا. ہم اور کچھ نہیں چاہتے, ہم چاہتے ہیں تم باغی نہ بنو, ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم دنیا میں نافرمان بن کر زندگی نہ گزارو, ہم یہ چاہتے ہیں کہ کم از کم ہماری جانب سے منہ نہ موڑو. رب العالمین بار بار کلام پاک میں بہت سے موقعوں پر فرماتا ہے میرے بندے مجھ سے منہ مت موڑنا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا پڑی ہے, اگر ساری دنیا کے انسان بھی ان سے منہ موڑ لیں تو ان کی عزت میں تو کوئی کمی نہیں. مگر قرآن مجید میں فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا, لوٹ کر اللہ کی طرف آ جاؤ, سب اللہ کی طرف آ جاؤ. اللہ رب العالمین بلا رہا ہے بالکل اس طریقے پر جیسے مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے عرض کروں, ایک بچہ کبھی کبھی ماں سے روٹ کر دروازے کے باہر چلا جاتا ہے اور اس کی ماں دروازے سے آواز دیتی ہے, اور اگر بچہ نہیں مانتا تو برقع پہن کر باہر جاتی ہے, اگر بچہ پھر بھی نہیں مانتا تو بچے کو گود میں اٹھا کر لاتی ہے. جس طرح سے ماں مامتا سے مجبور ہو کر بچے کو گود میں اٹھا کر لاتی ہے, اللہ مجبور تو نہیں مگر اللہ کی محبت ایسی ہے کہ اپنے بندے کو اٹھا کر جنت میں لانا چاہتا ہے. میرے بندے تجھے پتہ نہیں تو کہاں جا رہا ہے, تجھے نہیں معلوم میں نے کتنا تجھے شاندار بنایا,
تجھے نہیں معلوم میں نے تیرا دل کتنا شاندار بنایا، کتنی شاندار آنکھیں بنائیں، میں نے تیرے لیے کیا کیا انتظام کیے، میں کیسے کیسے نعمتیں تیرے اوپر برساتا ہوں، اور تیرا معاملہ یہ ہے کہ تو نے مجھ سے منہ موڑ لیا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک۔ اللہ فرماتا ہے انسان تجھے کیا ہو گیا، کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا؟ کسی اللہ والے سے، کسی درویش مست قلندر سے ایک جوان نے کہا تھا کہ جی بزرگوار یہ شیطان کیوں بنایا اللہ نے؟ اگر یہ شیطان نہ ہوتا ہم دنیا میں گمراہ نہ ہوتے، ہم پریشان نہ ہوتے، ہم گناہ نہ کرتے، ہم بڑی اچھی زندگی گزارتے۔ کہنے لگے میاں شکر مناؤ، اللہ نے جو کام کیا بھلا کیا ہے۔ جب کسی ماں سے جا کر شکایت کرتے ہیں نا کہ تمہارا بیٹا بگڑ گیا، ماں مانتی نہیں ہے، ماں کہتی ہے بیٹا تو اچھا ہے مگر فلاں کی سوسائٹی میں پڑ گیا اس لیے بگڑ گیا، اپنے بیٹے کا الزام دوسرے پر رکھتی ہے۔ وہ بزرگ کہنے لگے کل کو اللہ اپنے بندوں کا الزام میدان قیامت میں ابلیس پر رکھے گا، میرے بندے تو ایسے نہ تھے، اس نے بگاڑ دیا ہے۔ کہنے لگے ہاں بہت اچھا، اس کا ہونا بہت ضروری ہے، اس کا ہونا بہت ضروری ہے۔ عجیب و غریب معاملہ ہے رب العالمین کا، مگر پورے اعتماد سے اپنے بندوں کے متعلق ایک بات فرماتا ہے۔ جب شیطان نے آ کر پورے چیلنج کے ساتھ بات کہی تھی کہ میں انہیں گمراہ کروں گا، میں سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، میں ان کو اس طرح سے ہٹاؤں گا، میں توحید کی جانب سے ان کے اوپر کہنا چاہیے کہ ڈانگا ڈالوں گا، میں ہر طرح سے ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ عجیب و غریب قرآن مجید کا جملہ ہے۔ اگر قرآن مجید کے جملے پر ذرا سوچیں، رب العالمین فرماتا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں پر تیری نہیں چلے گی۔ کیا بھروسہ ہے اللہ کو اپنے بندوں پر۔ میرے بندے، جس طرح سے ایک ماں اپنے بچے کو سینے پر کہتی ہے اور چمکار کر کہتی ہے میرا بیٹا، میرا لال، میرا لخت جگر، میری آنکھوں کا نور، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرا قرار، میرا سکون، جس طرح سے ماں اپنے بیٹے کو کہتی ہے، رب العالمین جواب دیتا ہے شیطان کو ان عبادی، میرے بندوں پر تیری نہیں چلے گی۔ اللہ نے کس اعتماد سے ہمارے متعلق فرمایا کہ میرے بندوں پر تیری نہیں چلے گی۔ اور جس موقع پر ہمارے قدم غلط پڑتے ہیں، ہم گمراہی میں چلے جاتے ہیں، ہم کوئی گناہ کر لیتے ہیں، ہماری کوئی غلطی اور ہو جاتی ہے، آپ سوچیں کہ ہماری جانب سے کیا پیغام جاتا ہوگا۔ لہذا جوانوں، میں اپنے آپ سے پہلے کہہ رہا ہوں، ادب اور احترام سے آپ سے، اللہ نے رمضان المبارک کا ایک موقع نصیب فرمایا، دوبارہ ملا ہے۔ پچھلے سال بہت سے لوگ میرے اور آپ کے ساتھ تھے، آج قبر کا پیوند بن چکے، زمین کے اندر چلے گئے۔ اگلا رمضان مجھے اور آپ کو نہیں معلوم زمین کے اوپر ملے گا کہ زمین کے نیچے ملے گا، ہم کہاں ہوں گے، مگر اتنا ضرور ہے کہ اس رمضان المبارک میں تھوڑا اپنے آپ کو بنا لیں، اپنے اندر تبدیلی لے آئیں۔ بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں اپنے آپ کو بنانا، صرف قوت ارادی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک اللہ کا بندہ طے کر لے کہ مجھے اپنے اندر تبدیلی لانی، کچھ بھی ہو جائے۔ رمضان المبارک میں آپ دیکھ لیں، اللہ کے بندے ہیں گناہوں سے بچے ہوئے ہیں، اللہ کے بندے ہیں غلط نہیں بول رہے ہیں، اللہ کے بندے ہیں غلط نہیں دیکھ رہے، اللہ کے بندے ہیں غلط نہیں سن رہے، اللہ کے بندے ہیں غلط خیالات کو نہیں آنے دے رہے، اپنے گھروں کے اندر کوئی بات گڑبڑ نہیں ہونے دے رہے۔ پتہ چلا کہ ایک بہت بڑا ماحول تو خود بخود بنا ہوا ہے۔ اور رب العالمین فرماتا ہے توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، کہ بندو لوٹ کر آ جاؤ۔ لوٹ کر آنے کے لیے دو تین چیزیں بیان کی گئیں۔ ایک تو یہ کہ میں کیسے آؤں، بہت سی باتیں ہیں، دو تین باتیں عرض کروں گا آپ سے۔ انسان چاہتا ہے کہ میں کسی طرح سے پلٹ کر آ جاؤں، میری واپسی ایسی ہو جائے کہ دوبارہ مجھ سے کبھی گناہ نہ ہو۔ عام زندگی میں تو ہمارا حال یہ ہوتا ہے، ہم ظہر میں توبہ کرتے ہیں، عصر میں ٹوٹ جاتی ہے، عصر میں کرتے ہیں مغرب میں ٹوٹ جاتی ہے، جمعے میں کرتے ہیں شام کو ٹوٹ جاتی ہے، اور پھر دوبارہ غلطی ہو جاتی ہے۔ رب العالمین کو ان کے پیغمبر نے شریعت کے ذریعے مجھے اور آپ کو کچھ کرنے کا طریقہ بتایا کہ انسان نمبر ایک پر اپنے آپ کا محاسبہ کرے، اپنے آپ کو سمجھائے، کبھی تنہائی میں بیٹھ کر اپنے آپ سے باتیں کرے۔ ایک طریقہ کیا، اپنے نفس سے آپ خود کہیے کب تک مجھے گمراہ کرے گا، کب تو مجھے جہنم میں لے جانا چھوڑے گا، تو نے میرا ستیہ ناش کر دیا، تو نے میری کمر توڑ دی، تو نے مجھے ناپاک بنا دیا۔ اپنے آپ سے باتیں کرنے کا عادی بنے، اپنے آپ سے۔ اور قرآن مجید کا جملہ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، کہ انسان اپنے آپ سے خوب واقف ہے کہ میں دنیا میں کتنے پانی کے اندر، میں نے کتنے گناہ کیے ہیں میرے بزرگوں میں خوب جانتا ہوں، رات میں کتنے کرتوت کیے میں جانتا ہوں، دن میں کتنی گڑبڑیاں کی میں جانتا ہوں، اور آپ اپنے آپ سے واقف ہیں۔ بڑا آسان ہے کچھ واقعات سنا دوں، مگر سچائی یہ ہے کہ انسان اپنے آپ سے باتیں کرے، خود اپنے آپ کا محاسبہ کرے، اپنے آپ سے باتیں کر کے۔ کچھ زمانے پہلے امریکہ کے ایک دارالاقامہ میں ایک ہاسٹل کے اندر ایک نوجوان تھا، اسے اسلام کی دولت مل گئی،
اس نے اپنے آپ کو توبہ کے ذریعے آراستہ کر لیا، اپنے آپ کو بچا لیا، لیکن پرانی زندگی گندی تھی، بہت لمبی چوڑی زندگی گندی گزر چکی تھی۔ اس سے پہلے کبھی کبھی خیالات آتے، نفس اس سے کہتا تھوڑی سی پی لو کوئی بات نہیں، تھوڑا گندا دیکھ لو، تھوڑی سی گندی باتیں کر لو، تھوڑا ذرا دوبارہ پیچھے والی لائن کے اوپر آ جاؤ۔ ہزار طرح کی باتیں اس کے ذہن میں آتی، اور وہ اپنے آپ سے کہتا کہ تو میرا پیچھا کب چھوڑے گا؟ میں نے اللہ سے توبہ کی ہے، اب میرا پیچھا چھوڑ دے، میں نے جنت کے راستے پر اپنے آپ کو ڈالا، میں چلتا چلا جا رہا۔ اس کو کہتے ہیں تنہائی کی باتیں۔ بغل میں ایک عیسائی لڑکا رہا کرتا تھا، اس نے دیکھا کہ رات میں کہیں سے آواز آ رہی کہ یہ رات میں کون ہے کمرے میں اکیلا، یہ کس سے باتیں کرتا ہے؟ اس نے کوئی ریکارڈر لگا دیا کہ میں سنوں تو صحیح کہ آخر باتیں کیا، پوری باتیں ٹیپ کی۔ صبح کو جب سنی تو وہ اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہے۔ اگلے دن دوست سے بولا معاف کرنا، میں نے تمہاری کچھ باتیں چرا لی ہیں، میں معلوم کرنا چاہتا ہوں تم کس سے باتیں کرتے ہو۔ کہنے لگے میرا راز ہے، میں بتانا تو نہیں چاہتا تھا، میری زندگی گندی گزری، اس کے بعد اچھی ہو گئی، اگر کبھی میرا نفس مجھے بھڑکاتا ہے تو میں اپنے نفس کو مناتا ہوں، میں اپنے نفس کو سمجھاتا ہوں، اور میں اپنے نفس کو مطمئن کر کر اپنے آپ کو چھوڑا لیتا ہوں۔ معاف کرنا، شاید میری آواز بلند ہو گئی، تمہاری نیند خراب ہو گئی۔ وہ نوجوان کہتا مسئلہ معاف کرنے کا نہیں، تنہائی کی ان باتوں نے مجھے اسلام کے لانے پر مجبور کر دیا ہے۔ نمبر 1 پر انسان اپنے آپ سے باتیں کرے۔ دوسری بات بیان فرمائی، حدیث شریف سے معلوم ہوئی، قرآن سے بھی معلوم ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ اتقوا مواضع التہم، اپنے آپ کو غلط جگہوں سے بچا لو۔ اور قرآن مجید کا بیان ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، اس سوسائٹی کے، اس ماحول کے، اس گندے خطرناک ماحول کے، اس کے قریب بھی اپنے آپ کو نہ لے کر جاؤ۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جملہ بھی اور قرآن مجید کا بھی، اپنے آپ کو انسان گندی سوسائٹی سے بچا لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب بندے کی جانب سے یہ پیغام جاتا ہے کہ میرا بندہ گناہوں سے بچنا چاہتا ہے، تو رب کریم اس کا استقبال فرماتا ہے۔ حدیث شریف کے اندر یہی جملہ آتا ہے۔ ایک موقع پر روایت میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پیغام کو پہنچایا، فرمایا وَيْحَ ابن آدم، اس ابن آدم کا معاملہ بھی عجیب و غریب ہے، یذنب الذنب، یہ گناہ کرتا ہے، فیستغفرنی، اور مجھ سے معافی مانگتا ہے۔ کا عجیب و غریب معاملہ ہے، انسان کا یہ گناہ کرتا ہے، اس کے بعد معافی مانگتا ہے، فاغفر له، میں اس کو معاف کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد فرمایا کہ پھر گناہ کرتا ہے اور یہ پھر معافی مانگتا ہے اور میں اس کو پھر معاف کر دیتا ہوں۔ تیسری مرتبہ فرمایا کہ پھر گناہ کرتا ہے، پھر معافی مانگتا ہے اور اس کے بعد میں پھر اس کو معاف کرتا ہوں۔ اور آخری جملہ جو ہے لا هو يترك الذنب من مخافتي، عجیب ہے انسان میرے خوف کی بنیاد پر گناہ چھوڑتا بھی نہیں اور میری رحمت سے مایوس بھی نہیں ہوتا۔ کیا حدیث شریف ہے میرے اللہ! آپ کیسے کیسے بندوں کو نکال کے لانا چاہتے ہیں غاروں میں سے، کس طرح سے چاہتے ہیں گندی۔ لا هو يترك الذنب من مخافتي، فرمایا کہ نہیں میرے خوف سے گناہ بھی نہیں چھوڑتا مالک، اگر مر گیا تو نہ معلوم اس کے بعد کیا ہوگا۔ اور ولا ییأس من مغفرتی، اور میری رحمت سے مایوس ہونے کو بھی تیار نہیں۔ رب العالمین فرماتا ہے کہ اگر تیری ادا یہ ہے اشہدکم یا ملائکتی، میرے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اللہ کا معاملہ تو اتنا کریمانہ ہے، اگر کوئی اللہ کا بندہ آنا چاہے تو رب العالمین کی رحمت دھکا نہیں دیتی، رب العالمین استقبال کرتا ہے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بیان ہے، آپ کے سامنے ایک جوان آیا، آپ کی مجلس میں لا کر اس نے اپنے آپ کو ڈال دیا، اور جس موقع پر لا کر ڈالا تو اس کی زبان سے ایک چیخ نکلی، واذنبا، ہائے میرے گناہ، ہائے میرے گناہ۔ اللہ کرے کبھی ہماری زبان سے بھی تو نکلے، کبھی تنہائی میں ہماری زبان سے بھی تو نکلے کہ ہائے ہمارے گناہ۔ مسئلہ اکیلا دنیا میں کھانے پینے کا تو نہیں، مسئلہ اکیلا دنیا کے اندر منورنجن کرنے کا تو نہیں، مسئلہ اکیلا یہی تو نہیں کہ ہم دنیا کے اندر لاؤبالیاں کرنے کے لیے آئے ہوں۔ کم از کم کچھ ذمہ داری ہے، کبھی تنہائی میں کوئی ایک مرتبہ ایسا رونا نصیب ہو جائے کہ میرے آپ کے بچوں کو آپ پر ترس آ جائے کہ ہمارے ماں باپ رات میں کیوں رو رہے ہیں۔ ایسا بھی تو ہو کہ کبھی چھوٹا بچہ اٹھ کر ماں کے پاس آئے، کبھی چھوٹا بچہ اٹھ کر باپ کے پاس آئے اور آ کر اماں جی سے یہ کہنے لگے کہ اماں جی آپ اتنی کیوں رو رہی ہیں، کہ وجہ کیا ہے مجھے بتلائیے، میں دوا لے کر آتا ہوں۔ امی یہ جواب دینے لگے کہ بیٹا کوئی بات نہیں، مجھے اپنی قبر اور آخرت یاد آ گئی۔ کبھی دنیا میں ایسا بھی تو ہو۔ اللہ کا شکر ہے ہنسی والی زندگی نصیب ہے، اللہ کا شکر ہے اسباب راحت نصیب ہیں، اللہ کا شکر ہے رب العالمین نے نعمتوں کے انبار لگائے ہیں، مگر انسان کی اپنی ذمہ داری یہ ہے وہ اپنے آپ کا محاسبہ کرے اور یہ دیکھے کہ میں نے کل کے لیے کیا تیاری کی۔ حدیث شریف میں آتا، روایت میں وہ نوجوان آیا، آپ نے دیکھا کہ اس کے گناہ نے اس کی کمر کو توڑ دیا ہے، اس کا برا حال ہے،
یہ اپنے آپ سے لرز رہا اور کانپ رہا ہے، اس نے اپنے آپ کو بالکل تباہ کر لیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام تشریف لائے، آپ نے اس نوجوان کو کھڑا کیا اور اس کے بعد آپ نے فرمایا قل، یوں کہو اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی، اے اللہ تیری مغفرت میرے گناہوں سے بہت زیادہ ہے، اے اللہ تیری مغفرت میرے گناہوں سے بہت زیادہ ہے، اے اللہ تیری مغفرت میرے گناہوں سے بہت زیادہ ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ یوں کہو وَرَحْمَتُكَ أَرْجَى عِنْدِي مِنْ عَمَلِي، اور تیری رحمت زیادہ اچھی ہے، زیادہ امید ہے مجھے میرے عمل کے مقابلے میں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک دفعہ کہلوایا، اور میں اپنے جوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، ہم اور آپ بھی یہاں کہہ لیں کہ اللہ آپ کی مغفرت ہمارے گناہوں سے بڑھ کر ہے، آپ کی مغفرت ہمارے گناہوں سے بڑھ کر ہے، آپ کی رحمت کی امید زیادہ ہے اپنے عمل کے مقابلے میں۔ حضور پاک علیہ السلام نے ایک مرتبہ کہلوایا، حدیث شریف میں آتا پھر دوبارہ کہلایا، حدیث شریف میں آتا پھر تیسری مرتبہ کہلایا، اور اس کے بعد فرمایا قم، کھڑے ہو جاؤ، قد غفر اللہ لک، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا۔ رب العالمین کا معاملہ تو اتنا پیارا ہے کہ انسان اپنے آپ پر غور کرے، اپنے آپ کا تجزیہ کرے، اپنے آپ کو سوچے کہ کون سے گناہ ہیں۔ میرے جوانوں، بات لمبی سے لمبی ہوتی چلی جاتی ہے، صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادات کا ایک مجموعہ دیا، مجھے اور آپ کو نماز دی، حج کے موقع نصیب فرمائے، ہمیں اور آپ کو زکوٰۃ کی ادائیگی کی توفیق دی، ایک رمضان المبارک۔ ان دونوں عبادات میں فرق سمجھیں، ایک چیز علاج کہلاتی ہے، ایک چیز پرہیز کہلاتا ہے۔ ہم کسی ڈاکٹر کے ہاں جاتے ہیں، ہمارا ڈاکٹر ہم سے کہتا ہے کہ یہ کھائیے گا، یہ دوا ہے، یہ صبح لیجئے، یہ شام کو لیجئے، یہ کام کریں، یہ کام کریں، اور اس کے بعد کچھ پرہیز بتلاتا ہے کہ ٹھنڈا پانی نہ پئیں، یہ نہ کریں، یہ نہ کریں، یہ نہ کریں۔ یہ ہماری ساری عبادات ہمارا علاج ہیں، مگر رمضان کے روزے ہمارا پرہیز ہے۔ نماز کے اندر مجھ سے اور آپ سے کرنے کو کہا جاتا ہے کہ یہ کرو اور یہ کرو اور یہ کرو، ہم سے کہا جاتا ہے کہ حج کے موقع پر یہ کرو اور یہ کرو اور یہ کرو۔ آپ رمضان کے روزوں کے متعلق مجھے ایک بات بتلا دیں کہ رب العالمین نے اس میں کرنے کا کون سا فرمایا؟ کھانا تو پہلے بھی کھاتے ہیں، وہ اب بھی کھاتے ہیں، پانی پہلے سے بھی پیتے ہیں، وہ اب بھی پیتے ہیں، جائز خواہشات کا نظام پہلے سے بھی ہے، وہ اب بھی ہے، مگر یہاں پر پرہیز ہے۔ اور پرہیز کیا ہے؟ میرے بندے، تم نے اپنی روح کو گندا کر لیا۔ تمہارے جسمانی نظام الگ ہے، تمہارا روحانی نظام الگ ہے۔ تمہارا جسمانی نظام تمہاری روح پر غالب ہے۔ جسمانی نظام کے تقاضے وہ ہیں جو جانوروں کے ہوتے ہیں، وہ بھی کھاتے ہیں، وہ بھی پیتے ہیں۔ اگر پانی نہ ملے تو نالی کا پی لیتے ہیں، اگر پانی نہ ملے تو گندا پی لیتے ہیں، اگر چارہ ٹھیک سے نہ ملے تو گندا چارہ کھا لیتے ہیں۔ جانور کو کچھ پتہ نہیں، یہ سر سے لے کر پاؤں تک میرا اور آپ کا جسم یہ حیوانی جانوروں والے نظام کا حصہ ہے۔ اگر دنیا میں اگر کوئی انسان بگڑ جائے، حلال نہیں ملے تو حرام کھاتا ہے، جائز نہیں ملے تو ناجائز کھاتا ہے، حرام طریقوں پر کھاتا ہے، پتہ چلا کہ اس کا جسمانی نظام غالب آ گیا، اس کا روحانی نظام نیچے کو چلا گیا، اور اس کا جسم اس کی روح کے اوپر غالب آ گیا۔ رب العالمین فرماتا ہے کہ تم اپنے آپ کو تباہ کر لو گے۔ میں تمہیں ایک طریقہ بتاتا ہوں کہ تم اپنے کھانے کو کم کر کے، اپنے پینے کو کم کر کے، اپنی بولی کو کم کر کے، اپنے سونے کو کم کر کے ذرا خواہشات کو نیچا کرو، اپنے آپ کم کھانا کرو اور اپنی روحانیت کو بڑھا لو۔ اور جب تمہاری روحانیت مضبوط ہو جائے گی، تمہارا تعلق عالم بالا سے ہوگا۔ فرشتے کھاتے نہیں، تم نے بھی نہیں کھایا، فرشتے پیتے نہیں، تم نے بھی نہیں پیا، فرشتے مدد کرتے ہیں، تم نے بھی مدد کی، فرشتے روحانی مخلوق ہیں، تم نے روحانیت کو بلند کیا۔ اب تمہارے دل کے تار اللہ کی رحمت، اللہ کی مخلوق فرشتوں سے جڑ گئے، اور ان سے بڑھ کر طاقتور کوئی نہیں۔ اس موقع پر اگر تمہارا جسم تمہیں حرام کی جانب بلائے گا، اگر تمہاری آنکھیں تمہیں حرام کی جانب بلائیں گی، اگر تمہاری زبان تم سے کوئی حرام جملہ بلوائے گی، تو تمہاری روحانیت مضبوط ہو چکی ہوگی، اور وہ کہے گی خبردار خبردار خبردار، جسم نیچا ہو گیا اور انسان کی روحانیت اوپر ہو گئی۔ یہی رمضان المبارک ہے، یہی روزے ہیں، اور یہی روزوں کی حقیقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نصیب فرمائے، رب العالمین نصیب فرمائے۔ رب العالمین کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، رمضان المبارک میں اس کے پانی میں کمی نہیں، رمضان المبارک میں اس کے کھانے میں کمی نہیں۔ آج تک اس نے اپنے سورج کی روشنی کسی کافر سے نہیں روکی، آج تک اس نے اپنے چاند کی روشنی کسی دہریے اور باغی سے نہیں روکی، آج تک اس نے اپنی نعمتوں کا برسانہ جو اس کا انکار کرتے ہیں، نعوذ باللہ اس کے نام کا مذاق اڑاتے ہیں، نعوذ باللہ اس کے دین پر جملے کستے ہیں، اور خدا کی
پناہ، ان کے پیارے پیغمبر کو دشمن کہتے ہیں، ہزار باتیں، وہ اپنی روشنی ان کے اوپر بھی بند نہیں کرتا، وہ اپنی روشنی ان کو بھی دیتا ہے، وہ ان کو بھی کھلاتا اور ان کو بھی پلاتا ہے۔ مگر انسان کا معاملہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو بنانے کے لیے، اپنی روحانیت کو بلند کرنے کے لیے رب العالمین فرماتا ہے کہ نہیں، تم کھانا کم کرو، باغی کھاتے رہیں کوئی بات نہیں، کافر کھاتے رہیں کوئی بات نہیں، دنیا کے زانی، دنیا کے اوباش، دنیا کے چور، دنیا کے بدماش، دنیا کے غزاق، سب کچھ کھاتے رہیں کوئی بات نہیں، مگر میرے بندو دنیا تو تمہاری وجہ سے قائم ہے، جس دن تم کلمے والے نہ رہے میں اس دنیا کو لپیٹ کر رکھ دوں گا، لہذا تم اپنی روحانیت کو بلند کر لو، اپنے آپ کم کھا کر، کم پی کر اور کم بول کر۔ میں اپنے جوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، ہمیں اور آپ کو صاف کہا کہ کھانا نہیں، اگر کسی اللہ کے بندے نے رمضان کے روزے میں کھانا کھایا، ہمارے مفتی صاحب ہم سے کہیں گے تمہارا روزہ چلا گیا، ہم ان سے کہا جائے کہ پانی مت پینا، کہ پانی کے نتیجے میں روزہ چلا جاتا ہے پی کر، مگر ایک پابندی اور بھی ہے جس پر توجہ نہیں جاتی۔ پیغمبر ہر بات حکم کے انداز میں نہیں کہتے، بعض باتیں حکم کے انداز میں فرمائیں اور بعض باتیں مشورے کے انداز میں کہیں۔ ہم سے حکم میں یہ کہا کہ کھانا مت کھانا، یہ تو آرڈر ہے، ہم سے کہا کہ پانی مت پینا، یہ ان کا حکم ہے، اور اشاروں میں یہ بھی کہا ہر بات حکم کے طور پر نہیں کہی جاتی، ذرا باتیں کم کیا کرو، اس سے بھی تمہارا ستیہ ناس ہوگا، تمہاری روح مردہ ہو جائے گی۔ غلط باتیں انسان کی روح کو بدنام کرتی ہیں۔ پرانے زمانے میں جو روزہ تھا، علماء کرام جانتے ہیں، قرآن مجید میں اشارے موجود ہیں، حضرت مریم کے روزے کے متعلق آتا ہے انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، کہ میں نے اللہ کے لیے روزے کی نیت کی، اب میں کسی سے بات کرنے کو تیار نہیں۔ پرانے زمانے کے روزوں میں کھانے کو چھوڑنا بھی تھا، پینے کو چھوڑنا بھی، جائز خواہشات کو چھوڑنا بھی، اور اس کے ساتھ زبان کے اوپر بھی لگام لگانی پڑتی تھی۔ یہ تو مالک نے کرم فرمایا، ہم سے کہا کہ ٹھیک ہے، مگر ان کا مشورہ یہی ہے کہ ایسے روزے گزارا کرو جس میں کم سے کم بولنا پڑے، اور خاص طور سے دنیا کی باتیں یہ تو نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب بہت زمانے کے بعد مدینہ منورہ سے واپس ہندوستان آئے اور ایک رمضان المبارک گزارے سہارنپور میں، خوب اچھی طرح سے ان کا جملہ یاد ہے، ہمارے گھر کے بزرگوں نے ہمیں بتلایا کہ حضرت شیخ الحدیث صاحب رات کو فرمایا کرتے تھے اپنی خانقاہ میں اپنے متعلقین سے، جس میں چوٹی کے علماء تھے، جس میں چوٹی کے محدثین تھے، جس میں اصحاب تقویٰ تھے، جس میں اللہ والے ہوا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ ہر وقت نمازیں پڑھو، میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ ہر وقت قرآن مجید پڑھو، میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ ہر وقت اللہ اللہ کرو، مگر تم سے یہ ضرور کہتا ہوں اپنی زبان پر لگام لگا لو، اس سے تمہارے روزے کا ستیہ ناس ہو جائے گا، اس سے روحانیت نہیں آئے گی۔ یہ غلط بولنا، یہ غلط جملے، یہ غلط دیکھنا، یہ غلط سننا، یہ ہماری روحانیت کو نیچے کیا کرتا ہے۔ کچھ باتیں ایسی ہوئیں میری زبان سے اس موقع پر ادا ہوئیں جو شاید میں نے جسارت کے طور پر ہمت کر کے کہہ دی، مگر سچی بات یہ ہے ہماری اور آپ کی یہ ضرورت ہے، یہ ہماری آپ کی مجبوری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے رمضان نصیب فرمایا، شاندار طریقے پر لینے کے لیے، اللہ کو منانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک مرتبہ پھر موسم بہار ملا ہوا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں جب موسم بہار آتا ہے ایک پتجھڑ کا زمانہ ہوتا ہے، ایک ہرے پتوں کا زمانہ ہوتا ہے۔ جب ہرے پتوں کا دور آتا ہے کچھ نہیں ہوتا، درخت خود بخود پانی کو پی لیتا ہے، خود بخود پتے نکلتے ہیں، خود بخود ہوائیں آتی ہیں، خود بخود ہریالی آ جاتی ہے۔ یہ دور ایسا ہی ہے کہ خود بخود اخلاق اچھے ہوتے ہیں، خود بخود آنکھیں بنیں گی، خود بخود گناہوں سے نفرت آئے گی، خود بخود تقوی آئے گا، خود بخود نبی کی محبت آئے گی، خود بخود نبی کی عظمت آئے گی، قرآن کی محبت آئے گی، اللہ کی محبت آئے گی۔ آپ بیٹھے ہوں گے اچانک آپ کی طبیعت چاہے گی لاؤ قرآن مجید پڑھوں، آپ بیٹھے ہوں گے اچانک طبیعت چاہے گی لاؤ مناجات کر لوں، اچانک آپ کی طبیعت چاہے گی کہ 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ آپ اشراق کو بھی نہیں چھوڑیں گے، آپ چاشت کو بھی نہیں چھوڑیں گے، آپ اوابین کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ یہ میرا اور آپ کا کوئی کمال نہیں، یہ اس مالک کا کمال ہے کہ موسم بہار آیا ہوا ہے۔ اس میں تو ہر ایک انسان، اگر کوئی انسان ایسا ہو جس نے اپنے آپ کو خطرناک بنا لیا، موسم تو اس کے لیے بھی آیا۔ اور اگر کسی پیڑ پر پتے نہیں آیا کرتے تو لوگ کہتے ہیں کہ پیڑ سوکھ گیا، اس کی جان مر گئی، اب یہ کٹنے کے کام آئے گا، یہ جلنے کے کام آئے گا، یہ کسی اور کام نہیں آئے گا۔ اس لیے حدیث شریف میں آیا اگر رمضان المبارک میں کوئی انسان گناہ نہ چھوڑے تو رب العالمین کی رحمت کہتی ہے میرے بندے چھوڑ دے، اگر انسان نہ چھوڑے پھر رب العالمین کی رحمت کہتی ہے چھوڑ دے، اور اس کے بعد بھی نہیں چھوڑے تو ایک جملہ اتنا خطرناک حدیث میں ملا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا
کہ میرے بندے اگر تو ماننے کو تیار نہیں پھر جہنم کی آگ چھوڑائے گی، اب تو چھوڑنے کو تیار نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع دیا ہے، اللہ کو منائیں۔ اللہ، ہماری ہزاروں ضروریات ہیں، ہماری ہزاروں حاجتیں ہیں، ہزاروں حاجتیں، اور رمضان المبارک شاندار مہینہ، اس میں اللہ سے مانگ کر اپنی ضروریات کو بھی پورا کریں، اللہ کو بھی راضی کریں، اپنے لیے مانگیں، اولاد کے لیے مانگیں، آخرت کے لیے مانگیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے رمضان کے روزے قبول فرمائے، ہماری تراویح قبول فرمائے، اللہ رمضان کے برکتوں کا پورا حصہ نصیب فرما دے، اللہ ہمیں اپنا پیارا بندہ بنا لے، رب العالمین جفا کی زندگی سے حفاظت فرمائے اور وفا کی زندگی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربی الاعلی الوہاب، سبحان ربی الاعلی العلی الوہاب۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ تیرا شکر اور احسان، اے اللہ تیرا کرم اور احسان، اے اللہ تیرا شکر اور احسان، پیارے اللہ تیرا کرم، پیارے اللہ تیرا کرم، پیارے اللہ تیرا کرم، اے حسین و جمیل مالک تیرا شکر اور احسان، اے پیارے اللہ تیرا کرم، پیارے اللہ تیرا کرم۔ آسمان زمین سے بڑھ کر، پانی کے قطرات سے بڑھ کر، ریت کے ذرات سے بڑھ کر، درختوں کے پتوں سے بڑھ کر پیارے اللہ تیرا شکر اور احسان۔ ساری دنیا نے جتنا ابھی تک شکر ادا کیا اس سے بڑھ کر آپ کا شکر و احسان۔ پیارے اللہ آپ نے رمضان کے روزے نصیب فرمائے، پیارے اللہ تراویح کا موقع نصیب فرمایا، آپ نے اپنے گھر میں آنے والا بنایا۔ اے رب کریم، جب ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں ہمیں تو اپنے اندر کوئی بات نظر نہیں آتی، یہ صرف آپ کا کرم، یہ صرف آپ کی عنایت، یہ صرف آپ کی مہربانی ہے۔ اے پیارے اللہ ہم تو اتنے گندے ہیں، اگر کسی دوسرے کے دروازے پر جاتے تو شاید دروازہ بند کر لیتا اور وہ یہ کہتا تم سے کون منہ ملاتا ہے، تمہیں کتنی آواز دی تم پلٹنے کو تیار نہ ہوئے، میری رحمت نے تمہیں پکارا تم نے انسنی کر دی، اب کس منہ سے میرے دروازے پر آئے ہو۔ اے پیارے اللہ آپ تو 90 سال کے زناکار کو بھی واپس نہیں کرتے، آپ قاتل کو بھی واپس نہیں کرتے، 100 قتل والے کو بھی واپس نہیں کرتے، آپ تو ایک بات فرماتے توبوا الی اللہ، آ جاؤ اپنے اللہ کی طرف، اب میں تمہیں ماروں گا نہیں، اب تم سے سانپ نہیں لاؤں گا، اب تمہیں جہنم میں نہیں ڈالوں گا، آ جاؤ سارے کے سارے۔ اے رب کریم آپ کتنے پیارے ہیں، جب گناہگار بندوں کو پکارتے ہیں تو ان کو بھی ایمان والا کہہ کر پکارتے ہیں۔ ایھا المؤمنون، اے پیارے اللہ تیری کریمی پر ہماری جان کے صدقے رب کریم ہم یہاں پر حاضر ہیں، گناہگار بندے حاضر ہیں آپ کے، اے اللہ یہاں پر اپنے گناہوں کے معترف اور اپنے گناہوں کے اقراری آپ کے مجرم بندے حاضر ہیں۔ اے پیارے اللہ امید لگ گئی ہے، امید لگ آئی ہے، یہ بھکاریوں کو کچھ نہ کچھ مل کر رہے گا۔ اے اللہ ہم سے بڑا بھکاری کون ہوگا، ہم سے بڑا فقیر کون ہوگا، ہم سے بڑا محتاج کون ہوگا۔ رب کریم ہمارے گناہوں نے ہماری کمر توڑ کر رکھ دی۔ اے پیارے اللہ زبان پاک دی تھی ناپاک ہو چکی، آنکھیں میلی ہو گئیں۔ رب کریم آپ نے ایک موقع نصیب فرمایا ہے، آپ نے ایک موقع نصیب فرمایا ہے، ہم بھی چاہتے ہیں آپ ہمارے دامن کو بھر دیں، آپ ہمارے دلوں کو بھر دیں، اپنی رحمت کا حصہ نصیب فرما دیں۔ اے پیارے اللہ اسی مجلس میں اسی لمحے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے، ہم کو معاف کر 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 دیجئے۔ آج آپ کو منانا ہے، آج آپ کو منانے آئے ہیں۔ اے رب کریم مان بھی جائیے اور من بھی جائیے اور راضی ہو جائیے۔ اے پیارے اللہ ہم گناہگاروں کو بخش دیجئے، ہم گناہگاروں کو بخش دیجئے، ہم گناہگاروں کو بخش دیجئے، ہم گناہگاروں کو بخش دیجئے۔ اے پیارے اللہ جمعے کے دن، اے اللہ جمعرات کے دن بھکاری اپنے گھر پر کہہ کر آتا ہے بچوں سے آج جمعرات ہے، آج بھیک اچھی ملے گی، تم انتظار میں رہنا۔ بچے دروازے پر بیٹھتے ہیں اپنے باپ کا انتظار کرتے ہیں، آج جمعرات کا دن ہے، باپ کو اچھی بھیک ملے گی اور ہمارا پیٹ بھرے گا۔ رب کریم ان جمعراتی سے بڑے بھکاری، ان سے بڑے فقیر، ان سے بڑے قلاش، ان سے بڑے محتاج یہاں پر حاضر ہیں اور ہمیں بھی امید ہے آپ معاف فرمائیں گے۔ اے پیارے اللہ بخش دیجئے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، ہمارے دل کی تختی کو صاف کر دیجئے، ہمارے گناہوں کو دھو دیجئے، ہمیں تقوی کی دولت دے دیجئے، ہمیں نرمی دے دیجئے، ہمیں تواضع دے دیجئے، ہمیں عاجزی دے دیجئے، ہمیں
عاجزی دے دیجئے، اپنی بندگی نصیب فرما، اپنی بندگی نصیب فرما، اپنی محبت نصیب فرما۔ مالک ہماری زندگی کا بننا نہ بننا آپ کی ایک نگاہ پر ہے، آپ کی ایک نگاہ کی بات ہے، آپ کی ایک نگاہ کی بات ہے۔ آپ کی ایک نگاہ کی بات ہے، ہماری زندگی کا سوال ہے۔ اگر معافی نہ ہوئی مالک کس کی طاقت ہے جہنم کے سانپوں کا مقابلہ کرے؟ کس کی طاقت ہے قبر کے عذاب کا مقابلہ کرے؟ کس کی طاقت ہے جہنم کی آگ میں برداشت کرے؟ معاف کر ہی دیجئے، معاف کر ہی دیجئے، معاف کر ہی دیجئے۔ ان جوانوں کو قبول فرما لیجئے، ان بوڑھوں کو قبول فرما لیجئے، یہاں کی نسلوں کو قبول فرما لیجئے۔ رب کریم کفر سے بچا لیجئے، اللہ ارتداد سے بچا لیجئے، بد تہذیبی سے بچا لیجئے، غلط راستوں پر جانے سے بچا لیجئے۔ رب کریم واپسی نصیب فرما دیجئے، واپسی نصیب فرما دیجئے۔ یہ رمضان کا پہلا عشرہ ہے، یہ رحمت کا عشرہ ہے، آپ کی رحمت عام ہے، آپ کی رحمت عام ہے۔ ہم آپ سے آپ کی رحمت کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ اے پیارے اللہ، ایک فقیر کو ایک دروازے پر نہ ملے تو دوسرے پر، اور دوسرے پر نہ ملے تو تیسرے پر، ورنہ چوتھے اور پانچویں پر۔ اگر ہمیں آپ سے نہ ملا تو پھر کہاں سے ملے گا؟ اے اللہ ہم آپ کے نبی کے سامنے کھڑے ہوں گے، کیا منہ دکھلائیں گے؟ اگر آپ نے ہم سے یہ فرما دیا میں تمہیں کیا دے کر آیا تھا اور یہ تم کیا لے کر آئے؟ اے اللہ حشر کی رسوائی سے محفوظ فرما، قبر کی تنگی سے محفوظ فرما، آخرت کی بدنامی سے محفوظ فرما۔ رب کریم دنیا بھی بنا دیجئے، آخرت بھی بنا دیجئے، اور آج کے دن معاف کر دیجئے، آج کے دن معاف کر دیجئے۔ ہماری خواتین کو بھی معاف کر دیجئے، ہماری بچیوں کو بھی معاف کر دیجئے، ہمارے بچوں کو بھی معاف فرما دیجئے، ہمارے جوانوں کو بھی معاف فرما دیجئے۔ ایک ایک فرد کی مغفرت فرما اور ساری امت کو معاف کر دیجئے، ساری امت کو معاف فرما دیجئے۔ اللہ سارے مریضوں کو شفا دے دیجئے، پریشانوں کی پریشانی دور فرما۔ جو بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں ان کے انجام کو اچھا کر دیجئے، ان کے مستقبل کو اچھا بنا دیجئے۔ کتنے لوگ ہیں جو دعا کے لیے کہتے ہیں مالک ایک ایک کی دعا قبول فرما، ہر ایک کی آرزو پوری فرما، ہر ایک کی حاجت کو پورا فرما۔ اے پیارے اللہ دعائیں قبول فرما لیجئے، دعائیں قبول فرما لیجئے، دعائیں قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ ایک گھونٹ سے افطار اس وقت ہوگا اور مرنے کے بعد کے لیے ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں، اپنے نبی کے ہاتھ سے پلوا دیجئے گا۔ رب کریم ان کے ہاتھ سے پلوا دیجئے گا، رب کریم ان کے ہاتھ سے پینے والوں میں بنا دیجئے گا۔ رب کریم خطرناک جہنم سے محفوظ فرما، ذلتوں سے محفوظ فرما، بددینی سے حفاظت فرما، بد تہذیبی سے حفاظت فرما، ہر طرح کے خیر کے فیصلے فرما۔ اے اللہ کرم فرما اور ہماری دعائیں قبول فرما۔ آپ کے حبیب نے جو خیر کی دعائیں مانگی ہمارے لیے بھی حق میں نصیب فرما۔ جن شرور سے پناہ چاہی پناہ مقدر فرما، اپنے کرم سے ہماری تمام دعائیں قبول فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہم اجمعین برحمتک یا ارحم